مسیح میں سب کو سلام پاکستان. میں ہوں میزبان ساجد غوری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ ساجد غوری کے ساتھ. ناظرین، جب سے 2024 میں الیکشن ہوئے، نئی حکومت آ گئی، میں نے اس بات پر غور کیا کہ میں بطور جرنلسٹ اپنی مسیحی قوم کے بچوں کے لیے کیوں نہ آواز بنوں، اپنے پلیٹ فارم پر اس آواز کو حکومت وقت تک پہنچاؤں، مشنری اداروں تک پہنچاؤں کہ ہماری قوم کے بچے، ان کی تعلیم ان کو نہ ملنی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہمارے سیاسی پارلیمنٹیرین، کیا ہمارے مذہبی رہنما، یا ہمارے مسیحی بچوں کے والدین؟ کون ذمہ دار ہے ہمارے مسیحی قوم کے بچوں کا کہ وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا یہی مقدر رہے گا کہ اگر ہماری نسل نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی، کم کی، تو کیا ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، کیا وہ بھی اسی روایت کو برقرار رکھے گی، ایجوکیشن حاصل کر نہیں سکے گی؟ کمی کہاں پر ہے؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس کے اوپر یہ پروگرام کرنے شروع کر دوں، کیونکہ اس میں ایک صحافی، کرسچن جرنلسٹ ہوتے ہوئے میں بھی ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ میں نے اپنی مسیحی قوم کے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی ایجوکیشن کے اوپر. کسی قوم کی ترقی کے لیے سب سے پہلے ایجوکیشن ہونا اس کے پاس بہت ضروری ہے. اب یہ بات سوچ ہی رہا تھا تو میری نظر سے ایک خبر گزری جو کہ ابھی تک ہمارے سوشل میڈیا کے کسی بھی بندے نے نہیں دیکھی. ہمارے کرسچن سوشل میڈیا کے اوپر جو کام کر رہے ہیں لوگ، انہوں نے ابھی تک یہ خبر نہیں دیکھی. اگر میری نظر سے یہ خبر جب گزری تو میں نے سوچا چلو ایک تو تنکے کا سہارا بنا. پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے مسیحی قوم کے 3 بچوں کی آواز ایسی اٹھائی کہ پرنسپل کو ہی طلب کر لیا. سٹوری میں آپ کی تھوڑی سی سامنے آپ کے شیئر کروں گا کہ سٹوری اصل میں کیا ہے. سٹوری اصل میں یہ ہے کہ ہمارے مشنری اسکول جو پشاور میں ہیں اور پشاور ڈائسس کے انڈر ہیں، ان میں ہمارے 3 بچے ایک ہی فیملی کے ہیں، جن میں نتھانیل، جیسن اور مارک بڑے خوبصورت بچے ہیں. اور یہ ہائی کورٹ کیسے پہنچے؟ ہائی کورٹ یہ پہنچے اپنی داد رسی لے کر، اور ان کی آواز کو وہاں تک پہنچانے کے لیے میں پشاور ہائی کورٹ کا جو ایک وکیل ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نعمان کاکا خیل، جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک وکیل ہیں. انہوں نے ان بچوں کی آواز پشاور ہائی کورٹ تک پہنچائی اور وہاں کے جج، انہوں نے مشنری اسکول کی جو پرنسپل ہے اس کو طلب کر لیا. اب یہ سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ 3 معصوم بچے، میں تصویریں بھی آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں، یہ پشاور ہائی کورٹ کیسے پہنچے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جہاں پر میں کہوں گا کہ ہمارے مشنری ادارے اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ بچے ہائی کورٹ تک کیسے پہنچے. سٹوری یہ بنی کہ بچوں کے جو والدین ہیں، جو والد صاحب ہیں، انہوں نے فیس نہیں جمع کروائی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کرسچن جو لوگ ہیں اتنے امیر تو ہوتے نہیں. اگر یہ مشنری اسکول بنے ہیں تو اس میں مشنری لوگ جو تھے، گورے جو فارادر تھے، جو پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے یہ ادارے بنائے، تو ان کا مقصد تو یہی تھا نا کہ ہم کرسچن بچوں کو ایجوکیشن دیں، مفت دیں. لیکن افسوس کہ جو ان اداروں کے اوپر مسلط کر دیے گئے لوگ، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. وہ جو اسکول کے پرنسپل ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عدم ادائیگی کی وجہ سے بچوں کو اسکول میں پیپر نہیں لینے دیا.
جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اگر بچے مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو آج کل جو اسکولوں میں جو سالانہ پیپر ہو رہے ہیں تو وہاں پر اس پرنسپل کو دیکھیں کہ انہوں نے بچوں کو پیپر نہیں دینے دیا، یعنی کہ ان کا فیوچر کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ ان کو کہا کہ آپ پہلے فیس جمع کروائیں پھر آپ پیپر دیں گے۔ جب میں نے وہ سٹوری دیکھی، ایک ویڈیو بھی دیکھی جو کہ پشاور رنگ جو وہاں کا سوشل میڈیا کا ایک چینل ہے، انہوں نے اس سٹوری کو بریک کیا وہاں پر، اور وہاں پر جو بچوں کے ساتھ ایک بزرگ آدمی کھڑے تھے، انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ جو بچوں کا باپ ہے جو کہ نتھانیل، جیسن اور مارک، ان کے جو والد ہیں، انہوں نے پرنسپل کو جا کے کہا کہ میں کچھ فیس پے کرتا ہوں، کچھ فیس میں بعد میں پے کر دوں گا، لیکن افسوس کہ انہوں نے نہیں مانی اور اس بچوں کو اسکول میں پیپر نہیں دیا۔ اس میں آپ ایک بات کو سوچیں کہ جب ہمارے مشنری اسکول کے جو بچے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مشنری اسکولوں میں داخل کروائیں تاکہ وہاں پر مذہبی تعلیم بھی ملے اور ساتھ ساتھ ایک حفاظت بھی ملے، لیکن افسوس کہ جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے، فیس کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں پر بچوں کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی سوچ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ذہنی ٹارچر دیا جاتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو فیس نہیں دی، آپ کیوں اسکول میں آئے ہیں، آپ کلاس میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر یہاں تک تو بات چلتی ہے کہ اکثر پنشمنٹ ملتی ہے بچوں کو، فیس ایک دو دن لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو بچوں کو پیپر نہیں دینے دیا۔ اور میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو پشاور ہائی کورٹ تک پہنچایا۔ ان وکیل صاحب کا جو کہ نعمان کاکا خیل ہیں، ان کو یہ ایک اچھی اچیومنٹ ملی کہ انہوں نے ان بچوں کی جو داد رسی سنی اور ان کو پشاور ہائی کورٹ تک لے گئے، اور وہاں پر جج صاحب نے بھی طلب کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اس میں جو پشاور رنگ میں بیان جاری کیا تو اس میں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کچھ بتایا بھائی ویڈیو کے اندر، لیکن وہ ویڈیو ہم چلا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں بھی کاپی رائٹ کا ایشو آتا ہے، ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہمارے جو پرنسپل صاحبہ ہیں ان کو، یا جو مشنری اداروں کے جو پشاور ڈائسیز کے جو ہیڈ ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ان معاملات کو خود ہی دیکھیں تو بہتر ہے۔ جس طرح اگر یہ پشاور ہائی کورٹ میں آگے ہیں تو جج صاحب نے جب طلب کیا ہے تو انہوں نے تو یہی کہا کہ آپ ایسے معاملات کو اپنے اداروں تک رکھیں، نہ کہ باہر آ جائیں۔ اگر اب یہ باہر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جا کر جب یہ جواب طلبی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن سیکٹر ہیں، جتنے بھی ڈسٹرکٹ لیول پر، ضلعی لیول پر، گورنمنٹ کوئی بھی ہو، کے پی کے، پنجاب، وہ تو ایجوکیشن فری ہی دے رہے ہیں۔ اگر مشنری ادارے بھی اپنے اداروں کے اندر جب کرسچن بچے جاتے ہیں، اگر وہ فری دے دیں گے تو کیا ان کا کوئی حرج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میں اس بات کے اوپر متفق ہوا ہوں کہ یہ جو ایکشن لیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، یہ بڑا اچھا لیا ہے، اور ان بچوں کے باپ نے بھی بڑا اچھا کیا ہے کہ وہ اس بات کو پشاور ہائی کورٹ تک لے گئے۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں اس کے باپ کو بھی اور جنہوں نے مشورہ دیا۔ یہ ایسا ہونا ہی چاہیے، کیونکہ ہمارے مشنری ادارے شاید سمجھتے ہیں، جو ہیڈ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری ملکیت ہیں، ہماری جاگیر ہیں، اور جہاں پر یہ بچے جب ہماری مشنری اداروں سے جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ شاید ان کو کچھ سمجھتے نہیں۔ زیادہ تر جو مشنری اسکولوں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کرسچن بچوں کی تعداد اسی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے کہ وہاں پر مسلم جو لوگ ہیں ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، اور سننے میں آتا ہے کہ ان سے ڈونیشن بھی لی جاتی ہے کہ آپ یہ سننے میں آتا ہے کہ مشنری اداروں میں اس بات کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ کئی ایسے ہمارے دوسرے منسٹریوں کے، جو میں ان کا نام نہیں لے سکتا، کیونکہ اس بات پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی اداروں کو اچھال رہے ہیں۔ اگر اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اپنے اداروں کو اچھال رہے ہیں، اداروں کو یہ نہیں آتا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں، اپنے مسیحی بچوں کو کیا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو بچے ہیں، انہوں نے ایک قدم جب اٹھایا ہے ان کے ماں باپ نے پشاور ہائی کورٹ تک، تو میں ان کو سلیوٹ کروں گا۔ انہوں نے صحیح کیا یہ کہ پرنسپل کو طلب کریں۔
मैं तो कहता हूँ पूरी इंतज़ामिया को तलब करें, पेशावर डायसिस के जो बिशप हैं उनको भी तलब करें, उनसे पूछें कि किसके पास राइट है कि इन बच्चों को, इन छोटे बच्चों को पेपर ना दिया जाए। मैं इस मिशन में आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं इस बात पे एग्री हूँ कि आप मेरा साथ दें। आप हमारे जितने भी पाकिस्तान के मिशनरी स्कूल हैं, आप मुझे उनकी डिटेल भेजें कि हमारे मिशनरी स्कूल जितने भी हैं वो उन स्कूलों के अंदर हमारे क्रिश्चियन बच्चे कितने हैं और मुस्लिम बच्चे कितने हैं। अगर मुझे डिटेल मिलती है स्कूलों की तो मैं उसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा और मैं अपने मसीही बच्चों के हक़ में बोलता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा मिशन आज से शुरू है। मैं चाहता हूँ मेरे इस मिशन में आप मेरा साथ दें ताकि मैं अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाऊँ और मेरी कौम के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। तालीम हासिल करेंगे तो हमारी कौम तरक्की करेगी। मैं दोबारा फिर आपको इस बात के लिए वाज़ह करता हूँ कि आप मेरे इस मिशन में मेरा साथ दें। पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिश्चियन अदारे हैं, जितने भी मिशनरी स्कूल हैं, उनकी डिटेल अगर आपके पास है तो मुझे ज़रूर सेंड करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में भेजें मुझे कि हमारे इस इलाके में मिशनरी स्कूल है, यहाँ पर इतने बच्चे क्रिश्चियन हैं और इतने बच्चे मुस्लिम हैं। हम फिर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और पूछेंगे कि ये बच्चे क्यों कम हैं उस हलके के अंदर, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे। मैं इस मिशन को जारी रखूँगा अपने कड़वा सच में। मेरा ख्याल है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को आप भी निभाएं और मेरा साथ दें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।